أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 85 نمبر سورت ہے سورۃ البروج، جس میں 22 آیات ہیں. اس سورت کی ابتدائی 11 آیات یعنی تقریباً آدھی سورت کا ترجمہ و تفسیر آج کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے تم اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے، غور و فکر کرنے، فہم و تدبر کا یہ سلسلہ جو گزشتہ سال سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الناس سے سورۃ الطارق تک ترجمہ و تفسیر ہمارے سامنے بیان کیا جا چکا ہے. ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یہ دورانیہ ہے، اور بڑی ہی قیمتی یہ نشست ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے جس میں رب العالمین کا کلام پڑھا اور سنا جا رہا ہے. اللہ پاک اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے تا حیات اس سلسلے کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام اللہ کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس کے فہم و تدبر اور پھر اس پہ عمل کرنے اور قرآن کی دعوت کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. سورۃ البروج 85 نمبر سورت ہے اور مکی صورت ہے. مکی صورت کے بارے میں ہر صورت کی ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کو مکی صورت کہا جاتا ہے. نام ہے بروج. برج اس کی واحد ہے، بروج جمع ہے، کیونکہ صورت کا نام اس واقعے یا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس صورت میں بیان کی گئی. تو ترتیب ہماری یہ ہے کہ جب صورت کا نام آتا ہے تو اس کا مفہوم اور معنی بیان کیا جاتا ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ یہ صورت جس کا نام یہ رکھا گیا، کیوں نام رکھا گیا. تو بروج جمع برج کی ہے. برج کے 2 معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی تو بیان کیا ستارے یا سیارے، آسمان جس میں ستارے اور سیارے ہیں، اور دوسرے معنی برج کے خود قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، بڑے عالی شان محلات، بڑے خوبصورت شاندار قسم کے محلات کو برج کہا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اینما تکونو، تم جہاں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کے رہے گی.
یہ 5واں سپارہ ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کل کی تراویح میں ہم نے یہ آیت پڑھی اور سنی ہے، تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہیں موت آئے گی، موت سے نہیں بچ سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے شاندار اور مضبوط قسم کے محلات کے اندر کیوں نہ ہو۔ تو برج کی جمع ہے بروج، ایک ترجمہ عرض کیا سیارے اور ستارے، کہ آسمان میں ستارے اور سیارے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بعض ستارے اتنے بڑے ہیں اور سیارے اتنے بڑے ہیں کہ زمین، پوری زمین اس کے سامنے ایک چھوٹی سی گیند کی طرح، چھوٹے سے حلقے کی طرح۔ ایک سیارہ اتنا بڑا ہے تو نامعلوم کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں۔ بروج جمائی ہے، قسم ہے، اللہ قسم کھا رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ یعنی اللہ اپنی قدرت اور طاقت کو بیان کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو خاص واقعہ اس صورت کا شان نزول ہے، اس میں اہل باطل، کافر اور مشرک بادشاہ نے اپنے ظلم، قوت اور دبدبے کو ظاہر کیا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے، میں لوگوں کو زندہ جلا سکتا ہوں، جو میری بات نہیں مانے گا میں اسے زندہ جلا۔ ایک دو نہیں، ہزاروں، 12,000 افراد زندہ جلائے گئے، زندہ آگ میں جھونک دیے گئے، صرف اس لیے کہ یا تو کلمہ چھوڑ دو، توحید چھوڑو، ورنہ آگ میں جلا دیں گے۔ تو اس نے اپنی قوت، دبدبا اور زور دکھایا، جس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے سورت کی ابتدا یہاں سے کی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ تم اللہ سے ٹکر لیتے ہو، جانتے ہو کون ہے وہ؟ آگے فرمایا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی بادشاہت آسمان و زمین کے اندر ہے، پوری کائنات میں اس کا حکم چلتا ہے۔ اس کی ایک مخلوق ہے آسمان، اس آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ستارے اور سیارے وہ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس جیسی کئی زمینیں اس میں سما جائیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ایک معنی۔ دوسرا معنی برج کا میں نے عرض کیا محل، تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بڑے عالی شان محلات ہیں جن میں فرشتے رہتے ہیں، فرشتوں کی قیام گاہ۔ اور فرشتے کتنے بڑے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچراتا ہے کہ بیت اللہ کی سید میں آسمان پہ ایک بیت المعمور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت، بیت المعمور، جس طرح بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اسی طرح بیت المعمور کا طواف ہو رہا ہے۔ کب سے ہو رہا ہے؟ آج سے، جب سے آسمان بنا ہے، کائنات بنی ہے، اس وقت سے طواف ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت المعمور کے گرد 70,000 فرشتے دن رات طواف کر رہے ہیں، اور جس کی ایک مرتبہ باری آ گئی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے فرشتوں کی تعداد کیا ہے، اور ان فرشتوں کے رہنے، فرشتوں کی کا حجم کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کا حجم اگر اپنی اصلی حیت میں آ جائیں، قرآن کہتا ہے کہ رآہ بالافق المبین، اللہ حضور علیہ السلام نے ان کو کچھ مواقع پر ان کی اصلی حیت میں دیکھا، تو فرمایا میں نے دیکھا کہ سر عرش معلی پہ لگ رہا ہے، پاؤں تحت الثری کے اندر۔ جبریل امین کو حکم ہوا قوم لوط کی بستی کو الٹنے کا، کچھ بھی نہیں کیا، اپنے پروں میں سے ایک پر کے کنارے پر پوری بستی جس میں ہزاروں لاکھوں افراد تھے اس کو یوں اٹھایا، آسمان پہ لے آ کے پٹخ دیا۔ حکم ہوا کچھ بھی نہ کریں، قوم سمود کی بستی کو مارنے، قتل کرنے، ان کا کچھ بھی نہیں، ایک آواز لگا دیں بس، بستی کے کنارے پر پہنچ کر ایک آواز۔ قوم سمود کو ہم نے ہلاک کیا، صیحہ، فرشتے نے چیخ ماری، سب کے سب اپنے گھروں کے اندر دل پھٹ گئے، ان کے مر گئے سب۔ تو فرشتوں کی اتنی قوت ہے، تو ان فرشتوں کے رہنے کی جگہ کو برج کہا جاتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، جس میں ایسے عالی شان محلات ہیں، جس میں ایسے طویل القامت اور بڑے چوڑے، لمبے چوڑے جسم والے فرشتے رہتے ہیں۔ تو برج کا مفہوم واضح ہوا بھائی۔ برج جمع ہے کس کی؟ بروج جمع ہے برج کی، اور برج کے دو معنی ستارہ، سیارہ، یا بڑے محلات جس میں فرشتے رہتے ہیں۔ ان آیات کا 11 آیات انشاءاللہ آج کے درس میں ہیں۔
ترجمہ اور تفصیل سے پہلے شان نزول کہ یہ آیتیں نازل کس موقع پر ہوئیں۔ صحیح مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلی واقعہ منقول ہے، میں اس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ شان نزول مفسرین فرماتے ہیں آیات کا اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اس پورے شان نزول کو ترتیب سے آپ توجہ سے سنیں گے، جب آیات کا ترجمہ ہوگا آپ کے سامنے آیتیں کھلتی چلی جائیں گی اور ان آیات کا مفہوم دل میں اترتا چلا جائے گا اور اس کی حقیقت زندگی میں آتی چلی جائے گی کہ کیسی عظیم ذات ہے رب کی، اور کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنے کفر و شرک پر جمے ہوئے ہیں اور ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل سے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے اور دین حق دین عیسوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا سچا دین، جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، معاد بھی ہے، سارے احکامات ہیں۔ یہ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، کفر و شرک کو ملا دیا، یہ دین تو تبدیل ہو گیا۔ جو سچا دین تھا حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، وہ دین عیسوی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ تو آپ کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ، یمن کا علاقہ، آج بھی یمن موجود ہے، وہاں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس، اور کافر بادشاہ تھا، مشرک تھا۔ اس کے پاس کچھ جادوگر تھے، ایک بڑا کاہن، ایک جگہ کاہن کا لفظ آتا ہے جو شیاطین اور ستاروں کی گردش سے مستقبل کے حالات بتاتے ہیں۔ بادشاہوں کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں، آج کے بادشاہ بھی بہت سے مزاروں پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری بادشاہت، ہماری صدارت، حکومت اس سے قائم رہے گی۔ تو اس زمانے میں جادوگر اور کاہن ہوا کرتے تھے، تو ایک جادوگر تھا اس کے پاس، وہ اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتا تھا، اس پہ اس کا عقیدہ تھا، کافر بادشاہ تھا۔ وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا علم کسی نوجوان ہونہار باصلاحیت نوجوان کو سکھا دوں، آپ کسی کو منتخب کر دیں۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں میں سے منتخب کیا ایک نوجوان لڑکے کو، اس کا نام لکھا ہے عبداللہ ابن تأمر، بادشاہ کا نام ہے یوسف ذو نواس۔ تو مقرر کیا یہ لڑکا جو ہے یہ آپ اس کو پورا اپنا علم سکھا دیں تاکہ آپ جائیں تو پھر یہ ہمارے ساتھ چلے۔ یہ وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا، اس کے والدین بھی مشرک تھے، کافر تھے، وہ اپنے گھر سے نکلتا اور ساحر جادوگر یا کاہن کے پاس پہنچتا تو راستے میں ایک راہب ملتا، راہب کی عبادت گاہ، راہب عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر قائم، انجیل کا صحیح عالم راہب کہلاتا تھا۔ وہ ملتا، وہ اس کے پاس چلا جاتا، راہب دیکھتا کہ بچہ بڑا ہونہار ہے تو اس کو فکر ہوتی کس طرح یہ حق بات کو سیکھ لے، صحیح دین پہ آ جائے، توحید کو قبول کر لے۔ وہ اس کو توحید کی باتیں بتاتا، بچے کو راہب کی باتیں سچی معلوم ہوتی، پھر وہاں سے وہ جاتا جادوگر کے پاس، اس کی جادو کا علم سیکھتا، واپس آتا، پھر راہب کے پاس رکتا، پھر اپنے گھر آتا۔ اس میں اس کو تکلیف یہ ہونے لگی، مشکلات یہ پیش آئیں کہ راہب جادوگر سے جو وقت مقرر تھا وہاں دیر ہو جاتی، اس کو یہ باتیں اچھی معلوم ہوتی، سنتا، جب دیر ہوتی تو جادوگر اسے برا بھلا کہتا، ڈانٹتا، اس کو برداشت کرتا، واپسی میں پھر راہب کے پاس آتا، جب گھر پہنچتا وہاں دیر سے پہنچتا تو اس کو برداشت کرتا، لیکن حق کی بات اس کے دل میں اترتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ پکا سچا موحد و مسلمان ہو گیا۔ جب وہ پکا مسلمان ہوا، اللہ پاک نے اس کو دین پر استقامت عطا فرمائی، تو ایک دن راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ راستہ بند ہے اور لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک شیر ہے، اس نے راستہ روک رکھا ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اس کو تردد تو اس لیے تھا کہ یہ راہب کی بھی مجلس میں بیٹھ رہا تھا، ساحر کے پاس بھی جا رہا تھا، تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا دین سچا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے میں راہب کے رب سے یعنی اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اے میرے مالک و خالق، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے یہ شیر مر جائے، اور اگر کاہن کا دین سچا ہے تو نہ مرے۔ یہ نام اللہ کا نام لے کے اس نے پتھر مارا، شیر کو لگا وہیں مر گیا۔
جیسے شیر ایک پتھر سے کہاں مرتا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرامت ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولی اور دوست، متقی اور پرہیزگار، نیک اعمال کرنے والوں کی کرامت سچی ہوتی۔ یہ ان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ کسی کرتب دکھانے والے شعبدہ باز کی طرح اپنی کرامت نہیں دکھاتے، جب اللہ چاہتے ہیں دکھا دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں نہیں دکھاتے۔ یہی ترتیب انبیاء کے معجزوں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی 16 سال سے تھی، کبھی اژدہا نہیں بنی۔ کہا پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کی اے اللہ یہ لاٹھی ہے۔ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کبھی ٹیک لگا کے 10 سال بکریاں چرائی تھیں تو ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ تو اب تک تو وہ لاٹھی تھی، کبھی اژدہا نہیں بنی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ معجزہ اور کرامت سمجھ میں آئے اور یہ شعبدے اور جادوگریاں سمجھ میں آئیں کیا ہے۔ بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کرامت تک۔ کرامت کو سمجھیے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتی ہے، جیسے کہ معجزہ۔ تو اللہ پاک نے اس کے ذریعے کرامت دکھائی، ورنہ پتھر سے شیر نہیں مرتا ہے بھائی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہا کہ یہ تو کوئی نیک آدمی ہے، نیک نوجوان ہے، تو ایک نابینا اس کے پاس، سارے واقعات صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، تو ایک نابینا اس کے پاس آیا، کہا لڑکے تم بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، تم اللہ سے دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس نابینا کی بینائی کو واپس لے آئیے، آپ معبود برحق ہیں۔ اللہ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اب یہ تو ایک چرچا ہو گیا، بات پہنچی بادشاہ تک۔ بادشاہ نے ساری بات سنی، کہا بھئی تم کس کا نام لے رہے ہو؟ کون اللہ؟ کافر تھا وہ تو ساری بات اس نے بتا دی کہ میں راہب کے پاس جاتا ہوں۔ بادشاہ نے راہب کو بھی پکڑ کے بلایا، اس نابینا کو بھی بلایا اور کہا کہ یہ جو جس رب کی تم بات کر رہے اس کو چھوڑ دو، اور جو کفر و شرک والا دین ہے اس پہ قائم رہو۔ انہوں نے انکار کیا، کہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو صحیح دین پر ہیں۔ تو راہب کو اور اس نابینا اعمى کو بادشاہ نے چروا دیا، قتل کروا دیا۔ وہ دونوں اپنے دین حق سے نہ ہٹے، اور اس لڑکے کے بارے میں اپنے فوجوں سے کہا اس کو پہاڑ پہ لے جا کے وہاں سے گرا دو۔ فوجی اس کو پہاڑ پہ لے کے گئے، وہاں جا کے اس نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں حق پہ ہوں تو میری حفاظت فرما، اور اگر یہ حق پہ ہیں تو ان کو بچا لے، مجھے مار دے۔ زلزلہ آیا، سب کے سب نیچے گر گئے، نوجوان بچ گیا، واپس آ گیا۔ بادشاہ کو پھر پتہ چلا، پھر حکم دیا کچھ اپنے فوجیوں کو کہ اس کو لے جا کے سمندر میں ڈال دیں۔ کشتی میں لے کے گئے، اس نے دوبارہ دعا کی، پھر جو لے گئے تھے وہ تو غرق ہو گئی، واپس آ گیا۔ بادشاہ پریشان، چرچا پھیلتا چلا گیا یمن کے علاقے میں کہ یہ ایک کوئی سچا دین ہے جو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے ایسی کرامات ظاہر ہو رہی۔ بادشاہ پریشان ہوا تو اس نوجوان عبداللہ ابن تأمر نے کہا کہ دیکھو بھئی اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ تم سارے شہر والوں کو، سارے ملک والوں کو جمع کرو ایک بڑے میدان کے اندر، اور میرے ترکش میں سے تیر نکالو، اور یوں کہو کہ بسم رب ھذا الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے میں تیر مارتا ہوں، پھر تو میں مروں گا ورنہ نہیں مرنے کا۔ بادشاہ کافر تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی کیا بات ہے، اس نے جمع کیا اور تیر مارا۔ جیسے ہی وہ تیر لگا اس نے ہاتھ یوں رکھا اور مر گیا۔ جب اللہ کے نام کی یہ برکت دیکھی تو بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ جب بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، بادشاہ اور پریشان ہوا، میں تو ایک مسلمان سے پریشان تھا، تو اتنا بڑا مجمع۔ تو اس کے وزیروں نے، مصاحبوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی یہ لوگ ایسے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے آگ لگائی جائے۔ گہری گہری خندقیں کھدوائی گئی، جس کو اخدود کہا ہے۔ اخدود، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، گہری گڑھے کھودے گئے اور اس میں زوردار آگ جلائی گئی جس میں خوب ایندھن، النار ذات الوقود، اللہ فرماتے ایندھن والی آگ، بھڑکنے لگی آگ۔ اب بادشاہ نے ان مسلمانوں کو پکڑا اور لے کے آتے تھے آگ کے پاس، تم اس دین سے پھرتے ہو یا نہیں؟ کہا میں نہیں پھرتا، اس کو آگ میں ڈال دیتے۔ پھرتے ہوئے نہیں پھرتا، آگ میں ڈال دیتے۔ 12,000 آدمی آگ میں ڈالے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی نے تردد نہیں کیا، اللہ نے ایسا ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، کوئی نہ رکا۔ یہاں تک کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا،
اسے یہ خیال ہوا کہ اگر مجھے ڈال دیں گے میرا بچہ بھی جل جائے گا. وہ تھوڑی جھجکی اور رکی تو اللہ نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی. اس نے کہا ماں صبر کرو، اس کے آگے جنت ہے، تردد نہ کرو اور اس آگ میں کود جاؤ، یہ آگ نہیں ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ان سارے لوگوں کو یہ خاص ان کی مدد و نصرت فرمائی کہ جیسے ہی ان کو آگ میں ڈالنے لگتے ان کی روح کو اللہ قبض کر لیتے. ان کا صرف جسم جلتا، انہیں جلنے کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اور اللہ کا عذاب ان دشمنوں، ان کافروں پر کیا آیا؟ جب وہ لوگ جلنے لگے تو آگ بھڑکی اور پھیلنے لگی، اور پھیل کے جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے جیسے کوئی کرتب سرکس ہوتا ہے نا، چاروں طرف بیٹھے ہوئے. اس کو قرآن کہتے ہیں اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. دائیں بائیں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. جیسے آج کل بھی ظالم و جابر لوگ وہ مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، ٹھٹے مارتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. تو یہ بھی خوش ہو رہے تھے. اچانک یہ آگ بھڑکی، ان کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی، یہاں تک کہ جو بادشاہ اونچے تخت پہ بیٹھا تھا وہ بھی بدحواس ہو کے بھاگا. جب بھاگا تو آگ اس کے پیچھے بھاگی، یہاں تک کہ سامنے سمندر میں جا کے ڈوب کے مر گیا. یہ واقعہ پیش آیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہونے لگیں اور یمن کا علاقہ مسلمانوں کے ماتحت آیا تو کسی جگہ کھدائی کی نوبت آئی، کیونکہ قبروں کے آثار مٹ چکے تھے، سالہ سال گزر چکے تھے. تو جیسی قبر کھودی تو یہ عبداللہ ابن تأمر کو جہاں دفنایا گیا تھا یہ نکلے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی. کس کیفیت سے نکلے؟ ان کو زمین میں دفنایا گیا تھا، ہاتھ تھا اس کن پٹی پر جہاں تیر لگا تھا. کہا کسی نے ان کے ہاتھ کو ہٹایا تو تازہ تازہ خون نکلنا شروع ہوا، دوبارہ ہاتھ کو وہاں رکھ دیا اور پورا واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچایا گیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ وہی اللہ کے نیک نوجوان عبداللہ ابن تامر ہے. ہاتھ میں انگوٹھی بھی تھی، ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس میں لکھا تھا اللہ ربی، اس پہ کھدا ہوا تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کو ان کے جسم کے ساتھ اسی طرح ہاتھ رکھے انگوٹھی سمیت دوبارہ دفنا دیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ قدرت دکھائی کہ جو ایمان والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں بظاہر وہ ان کی دنیا بگاڑ رہے ہیں، لیکن اللہ ان کی دنیا و آخرت دونوں بگاڑ دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں. یہ پورا واقعہ جو اس صورت کا نزول بیان کیا جاتا ہے. البتہ شروع میں قسمیں کھائی ہیں. اب اگلی بات سمجھیے، واقعہ تقریباً اس کا خلاصہ عرض کر چکا ہوں، کچھ اور بات ذہن میں آئے گی تو عرض کروں. اب جو صورت قسمیں کھائی ہیں اس قسموں کا مطلب سمجھیے. قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ پہلی قسم کھائی ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، دوسری قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی یوم موعود، تیسری قسم کھائی ہے شاہد کی، چوتھی قسم کھائی ہے مشہود کی. یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ آسمان برجوں والا واضح ہو گیا، پہلی قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے. دوسری قسم قیامت کے دن کی یوم موعود، جس کا وعدہ کیا. کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ دن ضرور آئے گا، تاکہ سمجھائیں کہ جزا اور سزا کا نظام اٹل ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا. آج جو چاہو کر لو، کل یہ نظام چلے گا. یوم موعود، اللہ کی قدرت اور اللہ کا وعدہ. پہلی آیت میں قدرت، پہلی قسم میں، دوسری قسم میں وعدہ، تیسری قسم میں شاہد اور مشہود. تین تفسیریں اس کی ہیں. شاہد کے معنی آتے ہیں گواہ کے، حاضر ہونے والا. گواہ جو ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے. مشہود جس کی گواہی دی جائے جہاں لوگ حاضر ہوتے ہوں. پہلی تفسیر شاہد کی کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، کہ جمعے کا دن ہر 6 دن کے بعد حاضر ہوتا ہے، آتا ہے. اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے کہ میدان عرفات میں ساری دنیا کے ایمان والے جو حج کے لیے جاتے ہیں وہاں حاضر ہوتے ہیں. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نیک اعمال انسان کے قیامت کے دن کام آئیں گے. نیکی ایسی نہیں ہے کہ بس وقت کے ساتھ ختم ہو جائے، نہیں، یہ محفوظ ہوگی اور قیامت کے، چاہے وہ جمعے کے دن کے اعمال ہو یا عرفے کے دن کے.
بعض مفسرین فرماتے ہیں شاہد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور مشہود سے مراد ایمان والے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ایمان والوں کے لیے گواہی دیں گے، انبیاء سابقین اہل ایمان کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے قربانی مشقتوں کے ساتھ دین کو اپنے سینوں سے لگائے رکھا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ تیسری تفسیر، شاہد سے مراد لوگ ہیں حاضر ہونے والے، اور مشہود سے مراد خود قیامت کا دن ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی انسان اس سے پیچھے نہیں رہ سکے گا، وہاں حاضر ہوگا، وہاں موجود ہوگا۔ ایمان والے، نیک اعمال والے بھی، کافر و مشرک، ظالم و جابر بھی، آج اپنے آپ کو خدا اور سمجھنے والے فرعون بھی وہاں اس دن کھڑے ہوں گے، بچ کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین ان قسموں کے ذریعے سے اس کو بیان فرما رہے ہیں، یہ دنیا کا دورانیہ تمہیں نیک اعمال کے لیے دیا گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، کفر و شرک، فسق و فجور، ظلم و ستم سے بچو، یہ ان قسموں کا مقصد ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ و تفسیر دیکھیے۔ اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، والسماء ذات البروج، پہلی آیت، اور قسم ہے والسماء، یہ واو قسم کے لیے، پہلے بھی عرض کیا تھا والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والضحى واللیل اذا سجا، یہ ساری قسمیں ہیں، واو قسم کے لیے، میں قسم کھاتا ہوں، یا قسم ہے السماء، سما کے معنی آسمان، ذات کے معنی والا، کوئی چیز، ذات مال، مال والا، تو ذات البروج وہ آسمان جو برجوں والا ہے۔ برج کی تفسیر عرض کر چکا ہوں، وہ آسمان جو برجوں والا ہے، یعنی اتنا بڑا آسمان، اور اس آسمان پہ اتنا بڑا نظام۔ اور بعض مفسرین نے صاف کہا کہ بھئی برج کی تفسیر ستارے کے ساتھ اتنی بہتر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد آسمان کے اندر کے وہ عظیم محلات ہیں، کیونکہ ستارے تو آسمان سے نیچے ہیں، بہت دور ہیں، آسمان اس سے بہت اوپر ہے نا۔ غالباً اسی کے لیے شاعر مشرق نے کہا تھا، ایک دم ذہن میں آیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو بہت سامنے ہیں، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو یہ آسمان جس میں بڑے بڑے محلات، جس میں عظیم الشان فرشتے رہتے ہیں، اتنے بڑے عظیم رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ والسماء ذات البروج، ان چیزوں سے اللہ کی عظمت کو جانا جائے اور پہچانا جائے اپنے دلوں میں، اتنا بڑا رب ہے۔ دوسری آیت، والیوم الموعود، یوم کا ترجمہ دن، موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا وعدہ، کس نے کیا ہے وعدہ بھائی بتائیے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ دن آ کے رہے گا، ان الساعۃ آتیۃ مالک یوم الدین، یوم الدین، بدلے کا دن آئے گا، یقیناً آئے گا، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر۔ تو قسم ہے دن کی، کس دن کی؟ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، مراد قیامت کا دن ہے۔ بات واضح ہوئی جی؟ تیسری آیت لیجیے، وشاہدن، قسم ہے شاہد کی، ومشہود، قسم ہے مشہود کی، ترجمہ کیا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، اور حاضر ہونے والے کی شاہد، ومشہود، اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، حاضر ہونے والے کی قسم، جمعے کا دن بڑا برکت والا دن ہے، بڑی عبادات و اعمال والا دن ہے، اس میں لوگ حاضر ہوں، عرفے کا دن، جس دن وہ میدان عرفات میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کالے گورے، مختلف زبانوں کے بولنے والے ایک اللہ کا نام لیتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جمع ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا اسلام کی عظمت و شان و شوکت کا مظہر 40-50 لاکھ افراد، اب تو بڑھتی چلے جا رہے ہیں، اس میدان عرفات میں۔ جس نے حج کرنا ہے وہ عرفات کے میدان میں آئے گا، اور ایک وقت میں آئے گا، دیگر ارکان تو اور اوقات میں ہو جاتے ہیں، طواف زیارت جب چاہیں کر لیں، طواف وداع جب چاہیں کر لیں، احرام، لیکن میدان عرفات میں سب نے پہنچنا ہے۔ تو مشہود سے مراد میدان عرفات۔ دوسری تفسیر، شاہد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ گواہی دیں گے، مشہود اہل ایمان کے لیے۔ تیسری تفسیر، شاہد سے مراد ہر فرد بشر، ہر انسان جو حاضر ہوگا۔ کہاں حاضر ہوگا؟ مشہود سے مراد میدان محشر، ایک آواز آئے گی، صرف ایک آواز، ایک آواز،
سورہ یاسین کی آیت، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، ہم ایک آواز لگائیں گے سب کے سب ہمارے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ آج تو کہتے ہیں بڑے طاقت والا، عدالت بلاتی رہتی ہے، آتے نہیں ہیں، بچ جاتے ہیں، وکیلوں کو خرید لیتے ہیں، گواہوں کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ بہت سی آج کی عدالتوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، قانون بک رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ وہ رب کی عدالت ہے، کوئی نہیں بچ سکے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور کیسے کھڑے ہوں گے؟ بے بس۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش آپ وہ وقت دیکھ لیں جب آپ دیکھیں گے مجرم لوگ اپنے رب کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہمیں ایک مرتبہ واپس لوٹا دیں، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ انا موقنون، یقین آ گیا ہم کو۔ آج میرے محترم دوستوں ایسی غفلت کی، تو اللہ کا شکر ہے قرآن کی مجلس ہے، یہ تو تذکیر کی مجلس ہے، یہ تو یاد دہانی کی مجلس ہے نا، یہ تو نور کی مجلس ہے، قرآن نور ہے۔ آج باہر کی مجلس میں چلے جائیں اور کہیں کوئی ذکر کریں قبر کا، حشر کا، آخرت کا، موت کا، لوگ کہتے ہیں مولانا مولوی صاحب کا کس دور کی باتیں کر رہے ہیں، آج کی بات کریں۔ آج یقین نہیں آ رہا، افسانہ لگتا ہے، گھڑی ہوئی باتیں لگتی ہیں، موت کے باتیں کی جائے گی۔ کاش ابھی ہم نے جنازہ پڑھا ہے، اس میت کو بولنے کی طاقت ہوتی، یہ ہمیں بتاتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ مذاق نہیں، اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا سخت مرحلہ ہے، تو میدان محشر میں ہر انسان کھڑا ہوگا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو مشہود سے مراد وہ قیامت کا دن ہے جہاں ہر آدمی حاضر ہوگا، شاہد حاضر ہونے والا، مشہود جو حاضر ہوں گے وہاں پر۔ تو ان کی قسمیں اللہ پاک نے کیوں کھائی؟ آگے ان ظالموں کا ذکر ہے کہ یہ ظالم بھول گئے کہ وہ رب جو آسمانوں والا، برجوں والا، وہ رب جس نے قیامت کے دن کا وعدہ کیا، وہ رب جس نے شاہد و مشہود کی قسمیں کھائیں، اس رب کو بھلا دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ بشاہدن قسم ہے شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ ترجمہ واضح ہوا بھائی؟ تفسیر سمجھ میں آئی سارے ساتھیوں کو؟ ہاں، اچھی طرح سمجھیں، اور انشاءاللہ درس کے اخیر میں 5-7 منٹ دیے جائیں گے، کوئی بات کسی کو پوچھنی ہو انشاءاللہ ہر درس میں۔ بعض ساتھیوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، اہم بات ہے، کیونکہ دیکھیے سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، صرف بیان سن کے نہ جائیے، یہ عام درس قرآن نہیں کہ آپ نے چند آیات کا ترجمہ تفسیر سن لی اس کے بعد چھٹی، زندگی جس طرح گزر رہی تھی اسی طرح نہیں بھائی۔ یہ مشق ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی، یہ قرآن کریم کے مفہوم، اس لیے میں نے عرض کیا تھا تفسیر سامنے رکھی، جو حضرات نہیں ہیں کوشش کریں لے کے آئیں، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑیں۔ یہ قرآن ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی منازل کی طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ تو آخر میں انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی، تو بات شاہدین و مشہودین سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بس یہ ہو گئی قسمیں، آسمان کی قسم، یوم موعود کی قسم، شاہد کی قسم، 4 قسمیں۔ کیوں قسم کھائی؟ قسم کیوں کھائی؟ اب دیکھیے قسم کھانے کی وجہ، آیت نمبر 5، آیت نمبر 4، قتل اصحاب الاخدود۔ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ قتل، اللہ کی مار ہو، مارے جائیں، لعنت ہو اللہ کی، اللہ کو بھلا کے اللہ کے نیک بندوں پر ظلم کرتے ہیں، دین حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ قتل، اب کسی اور کی مار نہیں، اللہ کی مار ہو۔ قتل، اللہ کی مار ہو، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، مارے جائیں، خدا کی مار ہو۔ اصحاب الاخدود، خندق کھودنے والوں پر، اصحاب صاحب کی جمع ہے، ساتھی، اخدود خندقیں کھودنے والے، گڑھے کھود کے اس میں آگ بھر کے ایمان والوں کو جلانے والوں پر خدا کی مار ہو۔ دنیا میں مار کیا ہوئی کہ یہ خود اس آگ میں جلنے لگے، آخرت میں کیا ہوگی آگے بتایا جائے گا کہ سخت ترین عذابات ان کا مقدر ہیں۔ آیت نمبر 4، قتل اصحاب الاخدود۔ آیت نمبر 5، النار ذات الوقود،
اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی کہ بچاؤ ممکن ہوتا، کسی طرح آدمی بچ جائے، کہ النار خدا کی مار ہو ایسی آگ والوں پر، ذات الوقود، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، لکڑیاں اور جتنی ایندھن کی چیزیں، آج کل جدید ایندھن، اس زمانے میں جو تھا وہ اس میں ڈالا گیا تاکہ آگ بجھے نہیں، آگ ہلکی نہ ہو، کوئی بچے نہیں اس سے۔ اس کو قرآن کہتے ہیں ذات الوقود، کتنی سخت آگ ہوگی، الناری ذات الوقود، اللہ کی مار ہو اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ تو وقود کے معنی ایندھن۔ اچھا، آگ جلا دی، ایمان والوں کو جلتی آگ میں زندہ جھونک رہے ہیں اور خود آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ظالموں کی کہ اسی طرح ظلم کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں، جب اللہ پکڑتے ہیں تو پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ جس وقت ہم یہ ظالم خندقوں والے علیہا اس آگ پر قعود اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، قعدہ بیٹھنا، قاعد بیٹھنے والا، قعود بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی چاروں طرف بادشاہ اور بادشاہ کے جو کافروں کا جو ایک لشکر تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، ایمان والوں کو لالا کے اس آگ میں ڈال رہے ہیں۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، ترجمہ کیا ہے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے۔ وہم، اور وہ لوگ یعنی یہ ظالم و جابر لوگ، اعلیٰ اس چیز پر، ما یفعلون جو وہ کر رہے تھے، یفعلون فعل، بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، شہود اس کو دیکھ رہے تھے، اس پہ حاضر تھے، وہاں موجود تھے، اس پورے تماشے اور نظارے کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قوت و طاقت سے ان کو کچل دیا۔ یہ ایسا ان کے ساتھ کیوں کر رہے تھے؟ ساتھ میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس واقعے کو اس جگہ بیان کرنے کی تفسیر کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ ہمارے لیے بڑا سبق، آنے والی تکلیفوں اور مشقتوں پہ جمنا۔ ہر چیز کی قربانی دیں گے، ایمان کی قربانی نہیں دیں گے، اعمال کو نہیں چھوڑیں گے، سنت سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بھائی یہ سب بچ جاتے ہیں نا آگ سے، بس کہتے ٹھیک ہے ہم اپنے ایمان سے پھرتے۔ میرے محترم دوستوں، آج چند ٹکوں کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، کسی ملک کے ویزے کے لیے آج لوگ قادیانی ہو جاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ، حضور کی رسالت کا انکار کر دیتے، ختم نبوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ میں یہ مثالیں عرض کر رہا ہوں ورنہ کئی مثالیں ہیں اس کی، کئی صورتیں ہیں اس کی ہمارے معاشرے میں۔ ذرا سی بات پر ایمان کا سودا کیا، رشوت لینے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے شریعت کے حکم کا انکار کیا، چھوڑ دیا اس کو۔ تو اللہ پاک آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان ایمان والوں کا اور کوئی جرم نہیں تھا۔ ما نقموا، ان سے انتقام اور کسی وجہ سے نہیں لے رہے تھے، ان کو اس سزا سے دو چار کسی اور وجہ سے، کوئی اور دشمنی نہیں تھی ان کی، کوئی اور دنیا کا لینے دینے کا معاملہ، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، مگر یہ لوگ صرف اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست ہے، عزیز، حمید، قابل تعریف ہے۔ یہ اس اللہ پر ایمان لائے، ایمان کے لیے جان دے دی، ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ کو یہ لوگ کتنے پسند آئے، ان کا ذکر اپنے کلام میں کیا اور میرے اور آپ کے سامنے بطور مثال کے پیش کیا کہ تم بھی ایمان والے ہو، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ میرے محترم دوستوں، اللہ سے آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، کسی مصیبت و آزمائش و تکلیف میں نہ آئے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس پہ جمنا ضروری ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس کے دنیا آخرت میں بڑے انعامات ہیں۔ تو وما نقموا، ترجمہ دیکھیے، وما نقموا منہم، وما نقموا، ان کافروں نے اور کوئی اس کسی بات کی سزا نہیں دے رہے تھے، کسی بات کا انتقام نہیں لے رہے تھے، کوئی عیب نہیں پایا ان کے اندر، منہم، ان ایمان والوں میں، الا، مگر یہ کہ ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر، العزیز، جو کہ زبردست ہے، اقتدار والا، الحمید، تعریف والا ہے۔
آگے بتایا کہ یہ یمن کے چھوٹی سی حکومت آج دنیا میں کیا سپر پاور طاقت ہے، ایک لمحے کے اندر 45,000 افراد کو پگھلا دیا۔ کیوں؟ سپر پاور طاقت، ایٹمی طاقت ہے، ایٹم بم مارا اور 45,000 افراد، 1.25 لاکھ افراد ایک منٹ میں پگھل گئے، ختم ہو گئے، بڑی طاقت والے۔ تو یہاں یہ بھی اپنی طاقت دکھا رہے تھے کہ ہم بڑی طاقت والے ہیں، تم ایمان لائے ہو ہمارے سامنے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کس کے آگے دکھا رہے؟ الذی، وہ اللہ، لہو، جس کے لیے ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ تمہارے پاس چند بالش کی زمین کی بادشاہت ہے، وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے۔ اس کا حکم آسمانوں پہ چلتا ہے، ہواؤں پہ چلتا ہے، سمندر پہ چلتا ہے، سورج چاند پہ چلتا ہے۔ ارے جناب، کون سی مخلوق ایسی جس پہ اس کا حکم نہ چلتا ہو؟ یہ تو مجھے اور آپ کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اس اختیار کا ناجائز استعمال کر کے کوئی فرعون بن جاتا ہے اور کوئی اللہ کا ایسا مقرب بن جاتا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے سلام اترتا ہے۔ بس یہ اختیار ہے، اسی کا امتحان ہے۔ تو فرمایا الذی لہو ملک السماوات والارض، آیت نمبر 9، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور کیا سمجھو کہ اس کے محبوب بندوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے؟ نہیں، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ کیا حضرت نے کہ جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز، واللہ اور اللہ علی کل شیء، ہر چیز کو شہید دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر نگران، دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ظالموں کے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے اور مظلوموں کے صبر کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی قربانیوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ظالم کو جب پکڑے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، مظلوم کو جب نوازے گا تو ساری تکلیفیں ختم، ایک جنت کے جھونکے سے سب بھول جائیں گے دنیا میں کیا تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ تو واللہ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ ذات ہے جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات انسان ہے نا، بعض اوقات ہمارے دل میں یہ آتا ہے ہم اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، دین کے لیے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، پھر بھی تکلیفیں، مشقتیں، پتہ نہیں اللہ پاک کی طرف سے اس کا بدلہ۔ یہ آیات ایمان والوں کے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ نہیں، اللہ علی کل شیء شہید، اللہ دیکھ رہا، غافل نہیں ہے۔ تم یہ نہ سمجھو تم جس کے لیے کر رہے ہو اسے پتہ، سب کچھ پتہ ہے۔ وہ تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کر رہا ہے، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل پہ اس کا گمان نہیں گزرا۔ تو میرے محترم دوستوں، فرمایا واللہ علی کل شیء شہید۔ اگلی دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیے جو آج کے درس کی آخری دو آیتیں، آیت نمبر 10 اور 11۔ آیت نمبر 10 میں ان ظالموں اور جابروں کو کے عذاب کا ذکر ہے، آیت نمبر 11 میں ایمان اور نیک اعمال پہ جمنے والوں کی بہترین بدلے کا ذکر ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 10، فرمایا ان الذین، یقین رکھو کہ وہ لوگ، فتن المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، فتنو، ظلم کا نشانہ بنایا، آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، تکلیفیں ان پہ ڈھائیں، ان کی زندگی ان پہ تنگ کر دی، ان کا مذاق اڑایا، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ پہ چلنے پر دنیا والوں کی طرف سے جتنی تکلیفیں اور مشقتیں آتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں فتنوں کے اندر۔ ان الذین فتنوا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے فتنوا، ظلم ڈھایا، آزمائشوں میں مبتلا کیا، ہٹانے اور بہکانے کی کوشش کی۔ آج کل بڑا جدید دور ہے تو ایمان سے بہکانے کے جدید طریقے ہیں، مختلف چیزیں رائج کی جا رہی ہیں، اس میں الجھ جائیں اور نیک اعمال و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی بھائی، یہ ہمارے پاس بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اس سے ہمیں بیدار رہنا ہوگا کہ اہل باطل، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، یہ کن کن راستوں سے ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آزمائش ہے، امتحان ہے،
امتحان، اس دنیا میں رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت امتحان ہے، لیکن یہ لوگ جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کو ان کے دین سے ہٹاتے ہیں، ان پہ ظلم ڈھاتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ، سید التابعین، تابعین کے بڑے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیسی رحیم ذات ہے، اللہ کی ذات کی رحمت ثم لم یتوبوا سے معلوم ہو رہی ہے۔ یہ کافر و مشرک ایمان والوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، عین اس وقت جب اللہ ان کی سزا کو بیان کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دنیا میں ان کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ظلم کیا پھر بھی توبہ کر لی تو اللہ تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ یعنی اس موقع پر بھی اللہ ان کو دعوت توبہ دے رہے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ مفسرین نے فرمایا عجیب بات ہے، جہنم میں تو جلنے کا عذاب ہوگا تو الگ سے کیوں بیان کیا؟ جہنم کا عذاب، ذرا توجہ کیجئے گا، بڑی عجیب نقطہ بیان کیا۔ ان مشرکوں کافروں کے لیے جو ایمان والوں کے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایمان کی وجہ سے ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے، جلنے کا عذاب بھی ہے۔ جہنم کا عذاب، اس میں سارے عذابات ہیں، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، توق بھی ہیں، کوڑے بھی ہیں، جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اس میں پیپ اور خون کا پینا بھی ہے، کھولتے پانی بھی ہے، غساقہ، حمیم، سب چیزیں ہیں، آگ بھی ہے۔ لیکن چونکہ جو واقعہ چل رہا ہے اس میں خاص طور پہ انہوں نے ایمان والوں کو زندہ جلایا تھا، ایمان والوں کو زندہ جلایا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے ہمارے دوستوں کو زندہ جلایا، ہم تمہیں قیامت میں جہنم میں ایسا جلائیں گے کہ تم جلنے سے بچ نہیں سکو گے۔ میں نے عرض کیا، مفسرین نے لکھا تھا کہ یہاں اس آگ میں جو اصحاب الاخدود نے بھڑکائی تھی، ایمان والا ڈالا جاتا تھا، اللہ روح قبض کر لیتے تھے، جسم جلتا تھا، تکلیف نہیں ہوتی تھی، مفسرین نے لکھا ہے اس بات کو۔ لیکن جب یہ ظالم جہنم کی آگ میں جلیں گے تو جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی، ان کی کھال جلے گی، دوبارہ کھال چڑھائی جائے گی، کھال جلے گی، دوبارہ کھال چڑھائی جائے گی۔ 5ویں پارے کی آیت ہے سورہ نساء، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھال ایک مرتبہ جل جائے گی ہم دوبارہ ان پہ کھال چڑھائیں گے تاکہ جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں۔ اس لیے عذاب الحریق کا الگ سے تذکرہ کیا کہ جہنم کے سارے عذابات اور جلنے کا وہ عذاب، تم نے ہمارے دوستوں کو دنیا کی آگ میں جلایا، ہم تمہیں جہنم کی ایسی آگ میں جلائیں گے کہ جلتے ہی رہو گے اس کے اندر، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اس کے بعد آیت نمبر 11، آج کے درس کی آخری آیت، ایمان والوں، نیک اعمال کرنے والوں، دین پہ جمنے والوں کی خوشخبری سنیے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، یقین رکھو جو لوگ ایمان لائے، ان یقین رکھو، اللہ فرما رہے ہیں یقین رکھو، کوئی شبہ نہیں اس میں، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں بہتی ہوں گی۔ اب تفسیر کا وہ موقع نہیں، درس لمبا ہو چکا ہے، قرآن کی اور جگہ بات آئی، کیسی نہریں؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سلسبیل کی نہریں، زنجبیل کی نہریں، یہ قرآن میں ہے، پھر احادیث میں اس کے علاوہ۔ اور کیسی نہریں بہیں گی؟ جہاں ہی جنتی جائے گا نہر ساتھ ساتھ، اشارے سے چلیں گی ساتھ اس کے۔ تو دنیا میں ایمان و اعمال اور ایمان پر جمنا، نیک عمل کو کرنا، تکلیفیں ہیں بھائی، تھوڑی سی ہم نے روزہ رکھا، تھوڑی سی پیاس برداشت کر رہے ہیں، تھوڑی سی بھوک برداشت کر رہے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے، کہیں کوئی جھگڑے ہم سے تو بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ سے جھگڑ نہیں سکتا۔ روزہ تو ایمانی تربیت ہے، تکمیل اخلاق ہیں، روزہ خالی کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، عظیم عبادت ہے۔ تو اب یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کی، تکلیف ختم، لیکن اجر و ثواب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس اجر و ثواب کی ایک جھلک اللہ دکھا رہے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ چلے روزہ تو ایک عبادت ہے،
تھوڑی سی مشقت، باہر نکلے، ملازمت کے لیے گئے، کہا کہ جناب آپ کو داڑھی منڈوانی پڑے گی، آپ کو ملازمت تو مل جائے گی لیکن داڑھی شرائط میں سے ہے۔ تنخواہ کتنی؟ 4-5 لاکھ روپے۔ بیچارہ اتنے عرصے سے نوجوان بے روزگار، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی، روزی مل نہیں رہی تھی، جاب نہیں مل رہی تھی، یہاں آ گیا امتحان۔ کیا ہے بھائی؟ امتحان۔ ہاں، بہت سی چیزوں کو ہم آسان سمجھتے ہیں لیکن جب عملی زندگی میں جاتے ہیں پھر بہت اندازہ ہوتا ہے عملی زندگی میں۔ اب اس نے کہا کہ ایک طرف 5 لاکھ 4 لاکھ کی نوکری جو اتنے عرصے بعد ملی، تعلیم پہ اتنا خرچہ ہوا، ماں باپ کا سہارا، اور دوسری طرف حضور کی سنت کو قربان کرنا ہے۔ بہت سے نوجوان آ کے پوچھتے بھی ہیں، بینک کی نوکری مل رہی ہے، انشورنس کی مل رہی ہے، فلاں جگہ غلط ناجائز کاروبار ہو رہا ہے، وہاں نوکری مل رہی ہے۔ کاروبار کرنے والے بہت سی کاروباری صورتیں پوچھتے ہیں، ذرا سا یہ کر لیں تو لاکھوں کا نفع ہو جائے گا، ایک سودے میں لاکھوں کا نفع، بس یہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف چلنا ہوگا۔ اب یہ امتحان آیا، جم گیا۔ ارے بھائی یہ تو روزی کا ایک راستہ ہے، میں اللہ کو راضی کروں گا، اس کے پاس تو خزانے ہیں روزی کے، بے شمار راستے ہیں۔ یہ تھوڑا سا امتحان آیا، جم گیا اس کے اوپر، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی، کم تنخواہ والی نوکری لے لی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ بس ان کے لیے ہیں یہ انعامات، دنیا میں بھی انعامات ملیں گے، یقین جانیے، ایسی ہزاروں لاکھوں، بلکہ کہا جائے یہ تو دین کا اٹل فیصلہ ہے شریعت کا کہ اس کے پیچھے اللہ نے رحمتیں، برکتیں رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی باغات میں۔ پھر آخری جملہ کیا فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ذالک، یہ یعنی ایمان و نیک اعمال پہ جمنا، الفوز کامیابی، خالی کامیابی نہیں، الکبیر بڑی کامیابی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ نیک اعمال کرنا، ایمان پہ جمنا بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی آزمائش و امتحان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کہیں اس کی کوئی صورت آ جائے تو اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ کسی ساتھی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو 2 منٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ مستورات بھی کوئی بات پوچھنا چاہیں تو تحریر لکھ لیا کریں، آئندہ وہاں کسی ذمہ دار مستورات کو دے دیں تو انشاءاللہ آئندہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، بعد میں اس مجلس کی برکت سے آتی ہیں، بعد میں ذہن سے نکل جاتی ہیں اور وہ پھر باقی رہ جاتی ہیں، اور اس بات کے معلوم ہو جانے سے ایک اہم دین کا حکم معلوم ہو جاتا ہے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو 1-2 منٹ کے اندر کوئی ساتھی پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ شاہد مشہود کی تینوں تفسیروں کی گنجائش ہے، ہاں، کیونکہ تفسیر وہی بیان کی جائے گی جو صحیح ہوگی۔ تو تینوں تفسیر، لفظ شاہد اور مشہود تینوں کو بیان کرتا ہے۔ احادیث میں دیکھیے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کئی احادیث میں مختلف عنوانات سے آتی ہے، تو لفظ شاہد اور مشہود اپنے مفہوم کے اعتبار سے تینوں معنوں کا اس میں گنجائش ہے، اور تینوں کو اگر ہم مراد لے لیں تو تینوں ہمارے لیے رہنمائی کرنے والی ہیں۔ جی ہاں، معجزہ ہو گیا۔ اصل میں معجزہ کا مطلب وہ اصطلاحی معجزہ، نبی کی کا معجزہ مراد نہیں ہوتا۔ پہلے میں سوال دہرا دوں، بھائی فیصل سوال کر رہے ہیں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو معجزہ ہو گیا، یعنی ایک ایسی بات جو نہ ہونے والی ایک دم ہو جائے، کہتے ہیں معجزہ ہو گیا۔ تو اس سے مراد وہ نبی کا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم مراد ہے۔ معجزہ ایک ایسی چیز جو عاجز کرنے والی ہے، لوگ عام طور پہ اس کے کرنے پر قادر نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو نہیں کوئی ایسی بات ہو گئی جو نہ ہونے والی بات، اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن اس سے وہ معجزہ مراد نہیں ہوتا جو نبی کا معجزہ ہے، جو نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے، اور جب بھی ایک آیت ہم تلاوت کریں تو اس کے مفہوم پہ غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء
ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم